ورزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، خالق اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دل کی آنکھیں کھول دے، یہ کہتے ہوئے دنیا سے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میری کلیدہ۔ پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ہمارے ورثاء سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شمار۔ ریت امام زمان کو خالق دو عالم سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس پر آشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں بیٹیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں امام کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ یہ بانیان جنہوں نے امر امام سے اہتمام کیا، میں بالکل نہیں کہوں گا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ اسے ذکر کو قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر ذکر قبول نہ ہوتا تو یہ ذکر نہ ہوتا، اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، یا امام المنتظر۔ سارے ہاتھ اٹھا کے کہو اب تو سردار کو آنا چاہیے۔ حالات زمانہ ہم میں سے ہر بندہ بخوبی آگاہ ہے، سردار کو آنا چاہیے۔ ویسے عاشق آل محمد کے چاہنے والوں پہ رکھے جانے والے ظلم پہ بھی کہتے ہیں مولا جلدی آئے، لیکن عاشقوں کا معیار اس حوالے سے ہر دور میں بلند رہا۔ جب انہیں کربلا کی بکھری ہوئی مزاریں نظر آتی ہیں پھر وہ ہر لمحے کہتے ہیں مہدی جلدی آ۔ میں سردار کے نعرے لگواؤں گا، سب نے یک زبان ہو کے ہاتھ اٹھا کے اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین دلانا ہے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت، یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہ کہ بات بڑھتی جا رہی ہے جی، چلے بھی آئیے پردے سے بہر، قدم چومنے قیامت آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ روکا نہ کریں، ان کا جذبہ ہے، ان بزرگوں سے تو ہم نے عزاداری سیکھی ہے، اس لیے ان کا حوصلہ ایک بچوں کا ایک بزرگوں کا ضرور حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ جی 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 علی اور اس کے بچوں کی محبت ساتھ لیتا جا، پھر خدا تو اسے پوچھے گا بتا تیری رضا۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، محبت ساتھ لیتا جا۔ کیا خیال ہے جو لے کے جانی ہے یہی نہ کر لے، یہی نہ اس محبت کا اظہار کر لے کہ یہی خالق ہم سے کہے بتا تیری رضا کیا ہے۔
کیا معیار کو یہی نہ بلند کر لیں؟ کیا اپنے آنے کا مقصد یہی نہ غور کر لیں؟ ہم کیوں آئے؟ ہم کس کے لیے آئے؟ ہم کب تک کے لیے آئے؟ ہم نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ کیا خیال ہے اس محبت کو یہاں مضبوط کر لے تو میرا خیال ہے خالق یہاں بھی کہے گا بتا تیری رضا کیا ہے؟ آپ نے اچھی بات کی. میرا دل ہے میں امیر کائن خطبہ چھوڑ دیا برادر محترم، میں یالی بادشاہ کے ایک فرمان سے ذکر کا آغاز کرنے لگا. پورا گھنٹہ پڑھوں گا، پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. اتنی دور سے آیا ہوں، کچھ دینے آیا ہوں. ہو سکتا ہے میری گفتگو سے کسی حبدار عزادار کا جذبہ اور بڑھ جائے، وہ محسوس کر لے کہ ہم جیسوں کو ان جیسوں نے یہاں بٹھایا کیوں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور 20 سال ہو گئے، بس ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا جاؤں. اس قوم کو کوشش کر رہا ہوں لالچ سے نکالوں. مہربانی، اس قوم کو لالچ سے نکالوں. لالچ اور کربلا کا جوڑ نہیں ہے. مہربانی، بہت شکریہ حضور. غور فرمائیں آپ نے، لالچ اور کربلا کا جوڑ نہیں. جملہ بدل کے کہتا ہوں، کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی واقعی اس گھر کے ساتھ لالچ جچتی نہیں. کیوں نہیں جچتی؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پہلے ہی کہہ دیا میرا محمد جو دے وہ لے لو. بھائی بہت شکریہ، پہنچانے کو سلام ہے، پہنچانے کو سلام ہے، شکر گزار. میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روکے. یہ جو میں بڑا کمال ہے. جو دے، باپ روزانہ دال کھلائے، چٹنی سے روٹی کھلائے. علی والے بچے پہ یہ حق نہیں وہ باپ سے کہے روز دال کیوں؟ باپ ہے جو دے. مہربانی، مہربانی. یا علی، یا علی، یا علی. یہ اولاد پہ بہت شکریہ. اولاد پہ یہ نہیں ہے کہ وہ والد کو کہے کیوں. شکر پڑھ. 4 انگلیوں کا معاملہ ہے، زبان سے حلق تک کا. اس شکم کو کچھ نہیں پتا، یہ سب کچھ ہاضمے میں شروع کر دیتا ہے. ایک جگہ خطاب کیا، بچہ مجھے باہر نکل کے کہتے سید اتنا بھی ہمیں حق نہیں کہ ہم باپ کو کہیں کہ روز دال کیوں کھلاتے ہو. میں نے کہا بیٹا حق نہیں. کہنے لگے جی کیوں؟ ہم اور کیا مانگ رہے ہیں باپ سے؟ یہی ہے کہ اچھا کھانا تو کھلائے. میں نے کہا بیٹا تو شکر کیا کر خالق کا جس نے تجھے ایسے گھر میں آنکھیں کھولنے کا موقع دیا. تیرا باپ کچھ نہ دیتا، علی تو دیا ہے نا. میرا محمد جو دے. یقین جانیے بڑا اس میں خیر اور کرم کا سمندر چھپا ہے. جس دن مخلوق کو جو سمجھ آ گئی نا، پھر یہ نہیں ہوگا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. نہ جو دے. پھر بندے بندوں کے ساتھ مل کے جھوٹے مقابلوں سے باز آ جائیں گے. اس کا 4 مرلے کا گھر، اچھا پتھر لگا ہے، خوبصورت پردے ہیں، اچھے صوفے بچھے ہیں. اب میں مقابلہ کر کے 8 مرلے کا بنا کے دکھاؤں گا. میرے گھر کا پتھر بھی اس سے اچھا ہوگا. فضول مقابلہ ہے. کیا خیال ہے محمد جو دے. لو جی، جو محمد نے ہم پہ احسان فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کی ذات نے ہم پہ جو احسان فرمایا، انہوں نے ہمیں سب سے پہلے علی دیا. بھئی بہت شکریہ. علی دیا. بلکہ 13 رجب کے ایک جشن میں نے ایک بہت بڑے اجتماع سے جعفری صاحب میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا علی کے ہوتے ہوئے کوشش کیا کرو اللہ سے اور کچھ نہ مانگا کرو. کعبے سے اس نے اپنے گھر سے جس کو علی دے دیا. مجھے یاد کرائیے گا، میں ایک بات عرض کر جاؤں گا. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد کو بندے کہیں اسد بخاری صاحب لاہور سے آئے اور یہ کہے گئے پھر کچھ نہ مانگے ہم. اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن بات بڑی اہم تھی جو عرض کرنا چاہتا تھا. پاک رسول نے ہمیں علی دیا.
یا علی آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ یا علی آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے مانتے ہو تو میری بھی مانو۔ صاحب وزیر ایک مجمع تشریف فرمائے میری بھی مانو یا علی، ہم انشاءاللہ آپ کو تو مانتے ہیں، آپ کی بھی مانیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کہ پھر میرا ایک فرمان ہے، آج حجرت مقیم بہلول پور کے اجتماع میں جا کے ساروں کو بتانا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جی یا علی احسان فرمائیے۔ فرمایا جو زندگی میں غور و فکر کے ساتھ وقت گزارتا ہے اللہ اس بندے کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے۔ اسی پہ میں نے خطاب کرنا ہے بادشاہ کے اس فرمان پہ، بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ متوجہ رہیے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا مجھے داد چاہیے، کھڑے ہو کے دادے دو، نہیں۔ میرے امام نے جب مجھے کاغذوں سے دور رکھا ہے، 20 سال ہو گئے پوری دنیا میں کسی سے 1 روپیہ نہیں پکڑا، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے خون کا کمال ہے۔ اس لیے علی اتنا میرے پاس سستا نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور۔ سلامت رہے سید، آپ کا سایہ ہمارے پہ قائم۔ حضور خود ہی کہتے ہو نا کردار نسلوں کا پتہ۔ بابا جی، پیر جی، سید جی، سرکار جی آسان ہے بننا، بڑوں کا پتہ دینا۔ کس وجہ سے ہمارے گھر کے ساتھ نسبت جڑی ہے؟ اس کریم گھر کی وجہ سے۔ اس کریم گھر کا کریم پیغام پہنچانے آئے اور دل میں یہ بھی ہو حسین رکھتا کسی کا نہیں، پھر بھی جاتے جاتے بانی کو کہیں میری فیس کہاں ہے؟ معذرت کے ساتھ حجرہ شاہ مقیم دور دور سے آئے ہوئے موالیان حیدر اقرار، میں اس کو فیس مانتا ہوں، نیاز نہیں۔ نیاز وہ ہے جو بانی پکا کے بیٹھا ہے، نظر اللہ۔ غور فرمائیے گا، عرفان کے کچھ موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، سنبھالو گے تو زندگی میں کام آئیں گے۔ غور و فکر والی زندگی یا علی فرماتے ہیں جو گزارے گا وہ بصیرت حاصل کر لے گا۔ میں بچوں کو تھوڑا سمجھاتا جاؤں، 2 جملے ہیں، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ بصارت یہ ہے میری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ دریاں بچھی ہیں، میری یہ آنکھیں اور آپ کی بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں شامیانہ لگا ہے، میری اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ علم ہے سرکار کے۔ یہ بصارت ہے، بصیرت اس سے آگے ہے۔ میری اور آپ کی آنکھوں نے سرکار کا صدقہ نظر اللہ نیاز حسین تبرک دیکھا، پھر سبیل حسین کا پانی دیکھا۔ بصارت ہے۔ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں بصیرت کیا ہے۔ میں نے اور آپ نے آ کے دیکھا یہاں شامیانہ، نیچے دری، پوچھا بانی سے برادر محترم کیوں لگایا؟ کہنے لگے ذکر آل محمد ہونا تھا۔ چلیں جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ہم سب کے لیے اہتمام کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ کیا ایسا کر سکتے ہیں ہم پورا پنڈال آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے لگا رہنے دینا؟ کہنے لگے نہیں شاہ صاحب، جب مجلس مکمل ہو جائے گی یہ بھی ہٹا لوں گا۔ مہربانی کیجیے حضور، لگا رہے کہ نہیں جس مقصد کے لیے تھا وہ تو پورا ہو گیا، شام کو شبی برآمد ہوگی، پھر یہ شامیانہ بھی ہٹا لوں گا، دری بھی ہٹا لوں گا۔ آؤ بصیرت کے لیے اس چیز پہ غور کرتے ہوئے خالق سے پوچھیں پروردگار یہ دری زمین تو نے کس کے لیے بچھائی ہے؟ بصیرت کی طرف توجہ کرو گے، خدا کی قسم بہت زیادہ زندگیوں کے ایسے فضول جھنجھٹوں سے نکل آؤ گے۔ خالق یہ شامیانہ آسمان تو نے کس کے لیے بنایا؟ یہ ہوائیں کس کے لیے چلائیں؟ یہ فضائیں کس کے لیے معطر کی؟ جواب ایک ہی آئے گا، میرا محبوب، میرا محمد۔ خالق ہم بڑے کمزور سے لوگ ہیں، سارا دن لڑائی جھگڑے اور فضولیات میں وقت گزارتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم آئے کیوں تھے۔ خدا کی قسم یار، جاگو سردار آنے والے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ اشاروں میں کہہ گیا تھا، اب دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ آ رہے میرا تیرا امام صاحب الزمان
اور آنے والے سردار کو عاشق چاہیے، بھکاری نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ، واہ واہ واہ، کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، الاجل 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 الاجل، یا علی۔ شکر گزار ہوں یار میں آپ کا، آپ نے بڑا غور فرمایا جملے پہ، چاہ نہیں رہا تھا دل، کیونکہ ہو سکتے کئی لوگ گھبرا جائیں۔ حقیقت یہ ہے سرکار کو عاشق چاہیے، لٹانے والے چاہیے، لوٹنے والے نہیں۔ صاحبان اشارت کو میں جملہ دے گیا، لو جی غور فرمائیے گا، آج میں نے بصارت اور بصیرت پہ دو چار جملے اور عرض کرنے، اور حضور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں گا۔ خالق کمزور لوگ ہیں، سوچتے نہیں جس کے لیے تو نے عقل دی تھی، سوائے اس کے کھانے میں ذائقہ کیسا ہے، ہائے ہائے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا موبائل کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کی زمینیں کتنی ہیں، اسی چیز میں ہی سارا دن گزار کے رات ہو جاتی ہے، اور یہ کرتے کوئی مسئلہ نہیں، علی والے نہیں۔ بھی بہت شکریہ، چلو یہاں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا جاؤں، نوجوان بعد میں ہو سکتے سوال کریں، علی والے پھر کیا کریں؟ علی والوں کا اس دور میں کام یہی بنتا ہے، صبح اٹھے سب سے پہلے حجت کو سلام کریں، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب زمان، سلام کریں۔ ہو سکتا ہے کو پوچھے، ارے بھئی صبح صبح اٹھ کے سلام کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تو بتائے گا بابا رسول نے فرمایا تھا جن کی شریعت میں سلام کرنا واجب ہے، سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ آج سردار کو کہیں گے ہمارا سلام، وہ کہے گا میرا بھی سلام۔ پھر اٹھے، مہربانی میری بیٹیاں، میں آپ کو بھی بچے پیغام دے کے جا رہا ہوں، غور فرماتے ہیں۔ پھر اٹھے، ماں نے، بہن نے، بیٹی نے، گھر والی نے ناشتہ آگے رکھا، پوچھنے لگے کیسے پکایا؟ کہا جیسے روز پکاتی ہوں۔ کہا کل سے بدلنا۔ کہا کیسے بدلوں؟ کہا کوشش کرنا ہمیں وضو کر کے پکا کے کھلانا۔ جاگنا یار، اتنی دور دور سے آنے والے یہاں سے سوچ بدل کے نہ جائیں، آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اوہ نکلو، لالچ لولچ میں کچھ نہیں رکھا، جنت 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 جنت، کوئی تمہیں لالچ دینا یہ کرو گے جنت، یہ کرو گے جنت، یہ کرو گے جنت، سینہ چوڑا کر کے کہا کرو بھائی ہم شیعہ ہیں، شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں۔ اچھا کیا کروں؟ کہا کل سے میری ماں، میری بہن، میری گھر والی، کل کوشش کرنا وضو کر کے کھانا پکانا۔ کہا کیا کروں؟ کہا جب آٹا گوندنا، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا، پیاز کاٹنا، سبزی کاٹنا، ڈوئی چلانا، پڑھتی رہنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف، روٹی ڈالنا اللہم قل ولیک الحج۔ کہنے لگی میں کروں گی تو ضرور، لیکن اتنا تو بتا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے لگا ایک سید آیا تھا لاہور سے، ممبر پہ آ کے بتا گیا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لاتا؟ شکر گزار ہوں میں آپ کا، غور فرمانے کا شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ۔ اچھا جی کھانا سامنے آئے، کل سے کھانا اسی طرح بنا، کھانا سب سے پہلے ہاتھ بلند کیے، بڑی گہری دعا کا نقطہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا سنبھالنا، ہاتھ بلند کے پروردگار ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، خالق تیرا احسان ہے یہ سارے محمد، لیکن جس دور میں تو نے بھیجا اسی کا صدقہ کھا رہا ہوں، خالق کچھ نہیں چاہیے بس اس کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے۔ صاحبان عرفان، صاحبان اشارت، بے شکر گزار ہوں،
کوشش کرنا ضرور کھا کے حلال کرنے کی توفیق دینا۔ ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے ایک بندے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں شاہ صاحب یہ کھا کے حلال کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کھا کے حلال کرنے کا مطلب یہ ہے جس دانے نے اتنی قربانی دی زمین پہ جانے کے بعد، کوپل پھوٹنے کے بعد، پکنے کے بعد، کٹنے کے بعد، پسنے کے بعد، پکنے کے بعد، جس نے اتنی قربانی دی، اب کوشش کر تو بھی قربانی دے۔ کہنے لگے سید میں کیا قربانی دوں؟ کوئی چھری گردن پہ رکھوں؟ میں نے کہا نہیں، جو تیرے اندر طاقت آئے۔ اس قربانی کا حق یہ بنتا ہے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھ، یہ حق قربانی ہے۔ شاباش، شکر گزار ہوں۔ آئیے تھوڑا سا سبق۔ خالق چھوٹی چیزیں سوچتے ہیں، یہ شامیانہ آسمان، یہ دری زمین تو نے باقی رکھی، محمد تو آئے چلے گئے، بصیرت سے دیکھ رہے ہیں، محمد تو آئے چلے گئے، خالق یہ بھی ہٹا دیتا۔ آواز آئے گی میرا بندہ غور و فکر میں زندگی گزارے گا تو تیرا سوال بنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا خالق احسان فرما، انشاءاللہ آج کے بعد غور و فکر کروں گا۔ یہ تو نے بقایا آسمان شامیانہ کس کے لیے رکھا تھی؟ تو سب کچھ محمد کے لیے۔ یہ زمین بقایا کس کے لیے رکھی؟ ویسے چلے یہ کس کے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ خالق یہ تو نے کس کے لیے رکھی؟ کہ غور کر، ایک محمد آیا تھا، ایک محمد نے آنا ہے۔ لو جی، میں نے اور آپ نے علم دیکھا، بس ایک غور و فکر کا جملہ اور ایک چھوٹا سا واقعہ، اور انشاءاللہ سمجھ آ گیا زندگیوں کا رخ بدلے گا۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے سرکار کی شبی دیکھی۔ آتے ہی جناب کو کہا حضور والا ماشاءاللہ آپ نے جگہ جگہ سرکار کے علم سجا دیے، کتنے خوبصورت ہیں۔ کہنے لگے سید یہ ہوتے ہی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا جو چھت پہ لگے ہوں، کہنے لگے وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں آج پہلی دفعہ بہلول پور ہے، حجرتوں میں پڑھ گیا تھا کوئی 2 سال پہلے 11 رمضان۔ میں نے کہا پہلی دفعہ میں آیا ہوں بہلول پور، میں نے ہر جگہ علم دیکھے ہیں، بہلول پور والوں کو ساروں کو ملا کے میرے ایک سوال کا جواب تو لے دو۔ کہنے لگے سید حکم کرو۔ میں نے کہا بتاؤ یہ علم وہی ہیں جو 61 ہجری میں کربلا میں تھے؟ کہنے لگے سید یہ وہ علم نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے یہی حجرہ شاہ مقیم سے بصارت اور بصیرت پہ غور کرنا، زندگیوں کا رخ مڑے گا۔ کہا یہیں سے حجرہ شاہ مقیم سے بہلول پور سے یہی قریب سے کپڑا لیا، ایک پائپ دکان سے لیا یا بانس لی، پھر پنجہ لیا لاہور سے، یہاں آ کے سجا دیا۔ بصارت یہ علم ہے، بصیرت کچھ اور ہے۔ آؤ سنبھال سکو، زندگی میں کام آئے گی انشاءاللہ، رخ بدلیں گے، سوچیں بدلیں گی۔ اگر حجرہ شاہ مقیم کا بہلول پور کا کپڑا، بہلول پور کا پائپ غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو بہلول پور کا مومن جس کے دل میں غازی رہتا ہے وہ کب بلند ہوگا؟ یہ ہے بصیرت، یہ ہے بصیرت۔ حضور ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، کس وجہ سے؟ صرف سرکار سے نسبت ہے۔ ارے بھئی یہ کپڑے کو نسبت ہو جائے تو وہ بلند، جس مومن کے دل میں یہ ہو تو اس لیے ہے صحیح، لیکن کچھ اور بھی بٹھا کے بیٹھے ہیں صحیح، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں لیکن کوئی اور محبتیں بھی ہیں۔ بس کوشش کر، اگر تو چاہتا ہے تو خالص بنے، پھر کوشش کر صرف انہی کو بٹھا جن کے لیے دل بنا تھا۔ نہیں شاہ جی، برادر محترم، میں دوستوں کو سمجھا نہیں سکا، بیٹیوں کو، میں بچوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو میں عرض نہیں کر سکا۔ میں نے جناب سلمان کے بارے میں رسول اعظم کا ایک فرمان پڑھا کہ سلمان ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے۔ پھر ایک دن پڑھتے ہوئے ایک کلیہ میرے سامنے آیا،
انہوں نے کہا جس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو اس کی ضد سے پہچانو. مثلا آپ سب کہنے لگے سید اس وقت دن ہے. میں نے کہا یار میں کیسے مانوں؟ کہنے لگے شاہ جی دن کی ضد ہے رات، یہ رات نہیں تو دن ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے یہ بچہ ہے. میں نے کہا میں کیسے مانوں؟ کہنے لگے شاہ جی بچے کی ضد ہے بچی، یہ بچی نہیں تو بچہ ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لطف لوگے. پھر میں نے کہا سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، پھر کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو محمد میں سے نہیں. آپ کی مرضی ہے یار، آپ کی مرضی ہے. مہربانی میری ماں بیٹھ جاؤ، میری بہن بیٹھ جاؤ. پھر کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو محمد. توجہ ہے؟ لو جی تلاش جب کسی چیز کی ہو نا تو پھر اس طرح کے اسرار کھلتے ہیں. پھر کوئی کیونکہ سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، آؤ پھر تلاش کرے کون کون محمد میں سے نہیں. آگے رسول اعظم آقا مکرم سرتاج الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. بعد میں بندے آپ کو کہیں گے یار تاڑے خطیب بھی پتہ نہیں کہیں دے گلنا کر جاندے ہیں. اسی دے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم اے تے جد نو بھی سلام کر رہے ہیں، کیوں نہ کرے سلام جو جبین امین نور محمد ہیں، ان پہ بھی سلام. کوئی بات نہیں. بلکہ کئی دوست مجھے کہتے ہیں ممبر پہ جاتے بخاری صاحب ممبر پہ آج آپ نے ضرور بتانا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لکھا ہے. ہر جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا یار میں وہ والا خطیب نہیں ہوں، میں ایک محبت سے خیرات بانٹتا ہوں انہی کی دی ہوئی. بابا کسی کو کچھ نہ کہو، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چھوڑ دو، تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو. اس لیے قصور ان کا نہیں، آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتی. سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے. میں نے کہا تلاش تو کروں پاک رسول نے کس کس کے بارے میں کہا یہ ہم میں سے نہیں. لو جی مجھے رسول کی ایک حدیث ملی، سنبھال سکو تو انشاءاللہ زندگی میں بڑے بڑے معاملات حل ہو جائیں گے. وہ ملی کیسے؟ حضور پڑھتے تو اکثر تھے لیکن غور نہیں ہوا. قدرتی جب خیرات مانگتے ہیں تو پھر توجہ جاتی ہے. ہوا کیا؟ دودھ والی دکان پہ گیا لاہور میں دودھ لینے. آگے رسول کا فرمان لکھا تھا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اوہو میں چاہتے کو گزارش کر پایا، باقی دوستوں کو گزارش نہیں کر پایا. جس نے ملاوٹ کی، آپس میں بیٹھے ہیں ایمان سے بتاؤ 1400 سال پہلے پاک رسول نے دودھ والے کے لیے کہا تھا. بھئی بہت شکریہ، بھئی بہت شکریہ، مہربانی. آج کل تو پیٹرول پمپ والوں نے بھی لکھوا دیا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صدیوں پہلے پاک رسول نے پمپ والے کے لیے صرف فرمایا تھا نہیں، اصل میں رسول کہنا چاہتے تھے مخلوق کو آہستہ آہستہ ہم سب کو سمجھ آ رہے. سرکار کہنا چاہتے تھے سلمان ہم میں سے ہے، اس کا مطلب اس لیے ہم میں سے ہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے. اللہ حیدری بہت شکریہ، بہت شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ. لو جی بصیرت اور بصارت، باقی آپ نے خود کچھ نہ کچھ اس پہ غور و فکر شروع کر دی ہے. روٹی کو دیکھا کرو ذرا بصیرت کی نگاہ سے بھی، گوشت کے دیکھا کرو گوشت کو کھانے سے پہلے بصیرت کی نگاہ سے. ایک جانور نے جو تسبیح کرتا تھا، کہاں جا کے یہ خطابت کی باتیں میں عرض کروں. مہربانی بھئی اشاروں میں کہنا تھا میں کہہ گیا، پتہ نہیں اس پہ کوئی دوست یہ نہ کہیں کہ سید کہاں سے کہاں بات کو لے گئے. لو جی اسی بصارت اور بصیرت کے حوالے سے ایک تحفہ دینے لگا ہوں. حضور بصیرت ہو جائے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. دل کی آنکھیں کھل جائیں بڑے بڑے پردے آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے تو عسکری بادشاہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دادا کی ولایت اتنا کمال قلعہ ہے
جو اسے قبول کر لے وہ جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلتا ہے، ہواؤں میں بھی اڑتا ہے۔ کوئی وجہ ہوتی ہے نا جی، لو جی، جب دل کی آنکھیں کھل جائیں پھر انسان زندگی میں کوشش کرتا ہے وصیت نامہ خود لکھے۔ اسی پہ حضور میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے، وصیت نامہ خود لکھے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وصیت نامہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب گئے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، گھبراؤ ہی نہ، حب ہونی چاہیے، شہید جاؤ گے۔ نہیں، حضور چلو ایک تحفہ میں چاہ رہا ہوں، یہ چونکہ ان کی امانت ہے، انشاءاللہ دل میں بیٹھ گیا، پھر کہہ رہا ہوں چوتھی دفعہ رخ بدلیں گے، اور یقین جانیے بدلنے بھی چاہیے۔ ہم بڑے پیچھے رہ گئے، ہم تو بہت آگے سفر کر گئے ہوتے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا درود والی زبان غیبت نہ کرتی تو، میں مہربانی ہے، درود والی زبان، علی علی کرنے والی زبان کسی کا گلہ نہ کرتی تو ہمارا سفر بہت آگے جانا تھا۔ بلکہ ہماری محفلوں میں بھی یہ معیار ہونا چاہیے، کئی 4 6 10 بندے بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا کھاتے، وہ کیا پیتے، وہ کیا پہنتا ہے، فوراً رخ موڑو۔ حضور کیا بابا ایسی باتیں نہ کرو، خالق اور خالق کے نمائندے سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک علی والا بچہ کہنے لگا ان سب دوستوں میں، وہی کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، خالق اور خالق کے نمائندے۔ وہ کہنے لگے وہ بھلا کیسے؟ کہنے لگا تو قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے اللہ بھی اعمال دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتے اور مومنین بھی دیکھتے۔ کہنے لگے جی اس دور کے حوالے سے بتا۔ کہنے لگا اگر دنیا کے کیمرے ہر چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں تو پھر کوئی عین اللہ بھی تو ہے نا، ایسی باتیں نہ کر۔ بھی بہت شکریہ کا وصیت نامہ اپنی زندگی میں خود لکھو، وصیت نامہ پھر کہہ رہا ہوں زندگی میں خود لکھو۔ برادر محترم انشاءاللہ جب اس طرف توجہ کریں گے نا، ایک تحفہ یہاں میں خود مل جائے گا، لکھیں گے یہ جائیداد بیٹے کے نام، یہ زمین بیٹی کے نام، یہ بیٹے کے نام، یہ بیٹی کے، بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ نہیں، جو میری اس بات سے متفق نہیں ہے، اسد بخاری اعلان کر کے جا رہا ہے جو علی والا ہو کے اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی اور طبیعت ہے۔ اللہ بیٹیوں کا حق جب بنتا ہے تو دیا کرو نا۔ کہتے ہو بیٹوں کو دیں، بیٹیوں کو نہیں، شادی کر دی، جہیز دے دیا، بابا حق بھی دو۔ میں شکر گزار نہیں، اچھی لگے ناراض ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ لو جی یہ حصہ بیٹے کا، یہ بیٹی کا، یہ بیٹے کا، یہ بیٹی کا، اپنے ہاتھوں کا لکھا وصیت نامہ، یہ پڑھنے والے بھائی ہیں، اچھا، اپنے ہاتھوں کا لکھا وصیت نامہ اپنی جیب میں رکھو، جب ٹائم ملے کھول کے خود پڑھو۔ میں نے لکھا ہے یہ بیٹے کا، یہ بیٹی کا، یہ بیٹے کا، یہ ایک دن تو خیال آئے گا سارا کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ آئے ہائے ہائے، پھر یقین ہوگا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ بھی بہت شکریہ، یہ بصیرت والی باتیں ہیں، اور صاحبان بصیرت کے لیے میں نے تاریخ میں کچھ واقعات پڑھے، میرا دل ہے بہلول پور میں ایک چھوٹا سا واقعہ وصیت نامے کے ضمن میں دے جاؤں۔ بہت شکریہ، اور اسی واقعے پہ میں نے اپنی بات کا آج اختتام کرنا ہے۔ لو جی ہوا یہ، اس گھر کا ایک شیعہ ہے، نام ہے قاسم بن الا، آذربائیجان کے شہر اران سے تعلق رکھتا ہے۔ ایران علیحدہ ملک ہے، یہ اران، الف ری الف را نون، اران، نام ہے قاسم بن الا، شیعہ ہے، محب نہیں ہے۔ نہیں، جو پہنچ گئے میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا، آپ بھی، ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ۔ بلکہ میری دعا ہوتی ہے حضور میرا مولا جب تشریف لاؤ کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے،
سب سردار تیرے قابل بن جائیں. لو جی یہ شیعہ ہے محب نہیں ہے. بعد میں بندے کہیں جی شاہ جی کو کھڑا کر تو دیا, ہمیں عجیب الجھن میں ڈال کے چلے گئے. شیعہ اور ہوتا ہے, محب اور ہوتا ہے. مولا کی قسم مجھے میں نہیں پتا تھا جب تک میں نے معصوم کا فرمان نہیں پڑھا. میں نے ایک دن فرمان پڑھا, فرمان یہ تھا ایک بندے کو کوئی بندہ لے کے اور کہنے لگا سرکار یہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں. شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے. سرکار محب اور ہوتے ہیں, شیعہ اور ہوتے ہیں. فرمایا سن, جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. جو ہم سے محبت کرے, جو ہم سے, مہربانی جناب, جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں. معصوم فرماتے جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ. بھی بہت شکریہ. آپ یقین کیجئے ایک جگہ میں نے جملہ کہا, بہر اہل سنت مجھے کہتا ہے شاہ جی آج تو میں بھی شیعہ. حضور یہ شیعہ ہے, نام ہے قاسم بن اولا. 117 سال اس نے سن پایا. اس کی عمر 117 سال تھی. 80 سال کی عمر میں آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. کوئی بیماری ایسی لگی, نظر آنا بند. لیکن اس کا رابطہ اپنے زمانے کی حجت کے ساتھ رہا. وَرَابَطُوا قرآن کی آیت کے مطابق میں نے گزارش کی ہے. بعد میں کوئی دوست کہے جی رابطہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ خود کہتا ہے رابطو, اور رابطہ بھی کرو. نہیں, یہ برادر محترم ہمیں بار بار فون کر رہے تھے, بخاری صاحب کہاں پہنچے؟ سید لاہور سے نکل آئے ہیں. سید کہاں پہنچے؟ حضور اسی کو کہتے ہیں رابطہ. اصل میں اس کے پیچھے راز یہ ہے, انتظار ہو تو رابطہ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کوئی تو بیٹھا ہوگا طرف والا. انتظار ہو تو رابطہ ہوتا ہے. لو جی رابطہ اس کا حجت خدا کے ساتھ مسلسل رہا. 117, بس واقعہ طویل ہے میں مختصر عرض کر رہا ہوں. 117 سال سے کچھ مہینے پہلے طبیعت میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی. کہنے لگا کچھ مہینے ہو گئے سرکار کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا. آنکھوں سے نظر نہیں آتا. سن ہے بزرگوں 117 سال. شیعہ کتابوں سے کھڑا پڑھ رہا ہوں. 117 سال. کہتے کوئی غلطی ایسی ہو گئی, مولا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا. لو جی صبح شام رونا شروع کر دے, کوئی غلطی ہو گئی. بچے کہتے بابا آپ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں. تحفہ دینے لگا ہوں, کچھ کرنے کے قابل نہیں, آپ سے کون سی غلطی ہوئی ہوگی؟ کہتے تمہیں نہیں پتا, ایسی چیز سوچنا بھی غلطی ہے جس سے یہ ناراض ہوتے ہیں. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ. یہ تھا میری پوری تقریر کا قیمتی تحفہ. بھائی مہربانی, ہو سکتا ہے میں نے بہرحال خیر گزرتے رہے. بس جب دنیا سے جانے سے 1 مہینہ پہلے اس کا دوست بیٹھا ہے عبد الرحمن اہل سنت سامنے. اچانک یہ اس کو رو رو کے کہتا ہے عبد الرحمن غلطی کوئی ہو گئی ہے, کوئی امام کی طرف سے پیغام نہیں آیا, بڑا پریشان ہوں, خدا کی بارگاہ میں معافی بھی مانگ رہا ہوں. اچانک آنکھیں بند ہیں برادر محترم, اچانک یوں ہی اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور اٹھ کے کہتا ہے بیٹے کو, بڑے بیٹے کا نام ہے علی, علی جلدی کر دروازے کے باہر, مجھے امام کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹا باہر گیا, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک درمیانہ قد ہے, چمڑے کا تھیلا ہے, کندھے پہ لٹکا ہے, لمبے لمبے بال ہیں, درمیانہ قد ہے, ایک خوبصورت سی جوانی جیسے کوئی 20-22 سال کے, اسی طرح کی کیفیت ہے. مجھے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں قاسم بن اولا کا گھر یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی قاسم بن اولا کا گھر یہی ہے. کہا مجھے قاسم سے ملنا ہے. لو جی اندر لے آیا. باپ کھڑا ہو گیا, میرا سلام ہو. انہوں نے کہا آپ پر بھی سلام. عبد الرحمن کہتا ہے اس سے پوچھو تو صحیح ہے کون؟ مسکرا کے کہتا ہے میں مہدی کا قاصد ہوں. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ. میں مہربانی, میں زمانے کے امام, بہت شکریہ, میں زمانے کے امام کا قاصد ہوں, مجھے قاسم بن اولا سے ملنا ہے. یہ بیٹھے ہیں, ان سے ملنا تھا. اچھا بیٹھیے, کچھ تناول کیجئے. کہا نہیں, پہلے پیغام تو دوں. لو جی چمڑے کا تھیلا کھولا, اس میں ایک کفن. اس میں ایک کفن,
کفن کے ساتھ ایک خط، کفن تھا یمنی چادر، ایک خط ہے اس میں. لو جی خط جو ہی دیا اس نے آنکھوں سے لگایا، چوما، عبد الرحمن کو دیا، تو پڑھ. بڑے عرصے سوچتا رہا، ہے تو عاشق اس گھر کا، اس کو مولا کے قاصد سے مولا کی خوشبو کیسے آ گئی ہے؟ بھئی بہت شکریہ، بھئی پہنچانے والوں کو سلام ہے، بھئی مہربانی حضور، بادشاہ کی خوشبو کیسے آ گئی؟ حضور بات یہ ہے جو اپنے آپ کو عشق میں اتنا قریب کر دے. شکر گزار ہوں. لو جی بس اس پہ دو چار جملے اور بھی کہے جا سکتے تھے، سمیٹنے لگا ہوں گفتگو، اتنا ہی کافی سمجھنا. لو جی خط پڑھنا عبد الرحمن نے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، از حجت ابن الحسن العسکری الى قاسم بن اولا. خط کا میں دو جملے سنا دیتا ہوں، طویل خط ہے. قاسم بن اولا، ہمارا تجھ پر سلام. بھئی کیا بات ہے، کیا خوش نصیبی ہے. قاسم بن اولا، ہمارا تم پر سلام. قاسم بن اولا، ٹھیک 40 دن بعد اللہ کے امر سے تو دنیا سے چلا جائے گا. قاسم بن اولا، یہی یمنی چادر تیرا کفن بنے گی. اور ہاں میں تیرا زمانے کا امام ہو کے کہہ رہا ہوں، تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. بھئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. آگے بڑا طویل خط سارا چھوڑ دیا. جو عبد الرحمن سامنے بیٹا تھا ان کا دو، وہ کہتے ہیں یار تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو. انہیں کہا کیا ہوا؟ کہا غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے. اس میں تیرے امام نے کہا ہے ٹھیک 40 دن بعد. انہوں نے کہا تو نے آیت آدھی پڑھی ہے، غیب کا علم اللہ جانتے، پوری پڑھ. آگے اللہ کہتے ہیں میں جسے چاہوں دے بھی دیتا ہوں. لو جی کہنے لگا تو دن وقت نوٹ کر لے، اگر اس دن میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر مان لینا میرے والے حق ہے. کہنے لگا چلو دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے. خیر وہاں سے اٹھا چلا گیا. اس نے بھائی صاحب پہلا کام یہ کیا، کہتے جلدی کرو کاغذ قلم لے آؤ. بھائی کیا بات ہے. اچھا بھائی صاحب میں مختصر کرنے لگا تھا، میرا دل ہے وہ جملہ چھوڑ دیا نا، بات پہنچے گی نہیں. حضور خط میں یہ بھی لکھا تھا 1 ہفتہ پہلے دنیا سے جانے سے اللہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا. تیری بصیرت تو ہے ہی اچھی لیکن بصارت بھی آ جائے گی. ہفتہ پہلے بھائی صاحب، بس ہفتہ پہلے آنکھوں سے کوئی گند نکلا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نکلا. اچانک اس کو نظر آنا شروع ہوا. اس نے چیزیں زمین آسمان دیکھنا شروع کی. بچوں کو کہتے ہیں سارے کام بعد میں، علی جلدی کر کاغذ قلم لے آ. بہلول پور میں ذکر آل محمد سننے والوں، آؤ مل کے قاسم بن اولا کے بیٹے کو سلام کریں. فوراً لے آیا. اچھا تھا نا. بھی بہت شکریہ، فوراً مہربانی، پہنچ جانے کو سلام ہے. حیدری فوراً کاغذ قلم لے، کہا لکھ وصیت نامہ. وصیت نامہ، بس میں نے اس کا ایک جملہ جس کے لیے حضور ساری کوشش کی ہے. وصیت نامے میں انہوں نے لکھوایا میری جتنی زمینیں ہیں، جتنی میری جائیداد ہے، سب حجت خدا کے نام. میرے خطاب کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہے سید پہلی دفعہ بہلول پور آیا اور بہلول پور کی ساری زمین امام زمانہ کے نام لگوانے آیا. بھائی میں یہ کرنے نہیں آیا، میں صرف بتانے آیا ہوں عاشقوں کا معیار کیا ہے. بھائی بہت شکریہ. کہا ساری زمینیں، حضور بڑی طویل وصیت نامہ انہوں نے لکھا ہے، بس ایک ہی جملہ اس پہ عرض کرنا جو قیمت ہے، جس کے لیے سارا میں نے واقعہ پڑھا. ساری زمینیں، ساری جائیدادیں امام زمانہ کے نام. بچے نے لکھ تو لیا لیکن باپ سے سوال کرتا ہے ابا جی اسی دے پھر رل گئے نا. آئے ہائے تھک گئے ہو. بہلول پور والوں میں پنجابی میں کہہ گیا، میں اس کو اردو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بابا جی سب کچھ امام کے نام لکھوا کے جا رہے ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ آگے کہتا ہے تو نے کہا ہے تو لکھ.
ہے سارا کچھ امام کے نام، بڑوں بڑوں نے اپنے نام کروائی تھی، سب چھوڑ کے چلے گئے، لکھ ہے سارا کچھ امام کے نام، مگر اس کی آمدنی میں سے تمہارے اوپر اس وقت تک کھانا حلال ہے جب تک تم نصرت امام زمانہ کرتے رہو گے، حق ادا کرتے رہو گے، تم پر اس وقت تک کھانا حلال ہے۔ بہت شکریہ، اتنی میں نے عرضی کرنی تھی، اتنی گزارش کرنی تھی، ایک چھوٹا سا تحفہ لے کے آیا ہوں، وہ کوشش کیجئے گا بھائی صاحب سے لے لیجئے گا، مجمع نہ توڑیے گا، بھائی صاحب پڑھنے والے کافی تشریف فرما ہے۔ تحفے کا نام ہے دعائے عہد۔ میرا خیال ہے میرے مولا کے چاہنے والوں کو اس بارے میں اتنی آگاہی نہیں دی گئی۔ برادر محترم، ہمارے مکتب تشیع کی ساری دعائیں کمال ہیں، حدیث قصہ ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہو، زیارت ناہیہ ہو، دعائے جوشن کبیر ہو، ساری کمال ہیں، مگر ساری دعاؤں میں ایک دعا با کمال ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی جو صبح کی نماز کے بعد روزانہ پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا بیٹا آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں۔ بھائی صاحب تھوڑی دیر کے لیے ذرا چھوڑ دیجئے گا، آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، بس میں بات کو مکمل کرنے لگا۔ قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں۔ گھروں میں مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، لاہور والوں نے پرنٹ کرا کے تمہارے لیے بھیجی ہے، کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ آئے گا، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، بندہ بندی، یہ حضور ساری تقریر کا نچوڑ ایک جملے میں دینے لگا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سردار وہ کہاں ہیں جو ہمیں دفنانے آئے تھے، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا بھائی کہاں چلے گئے؟ فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو یہ نہ کہتے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سارے رشتہ توڑ کے چلے گئے، میت میت کہہ کے چلے گئے، فرمائیں گے مجھے پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود۔ آذان ہو جائے میں 2-3 منٹ اور عرض کروں گا، آپ درود کا تحفہ آل محمد کی بارے میں۔ اشہد شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ
لا لا الہ درود پڑھو آل محمد کی مقدس میں۔ آپ نے غور سے سماعت فرمایا، میں شکر گزار ہوں۔ کوئی تیرا ہوتا تو یہاں ہوتا، سب تجھے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، میت میت کہہ کے چلے گئے، رشتہ ہی سب نے توڑ دیا۔ میرا تیرے ساتھ رشتہ جڑا ہے، اس لیے میں یہاں موجود ہوں۔ انشاءاللہ اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا۔ یہی ہے بصارت، اور اس کے پیچھے چھپی ہے بصیرت۔ صدیوں سے میں مجلس میں آ رہا ہوں اور سن رہا ہوں حر کیسا تھا، بچپن سے سن رہا ہوں حبیب ابن مظاہر کیسا تھا۔ ضرور سن، لیکن اٹھنے سے پہلے بصیرت یہ ہے، عہد کر کے اٹھ، وہ حر تھا میں بنوں گا۔ بصیرت یہی ہے، وہ فضا تھی میں بنوں گی، اور انشاءاللہ سب ہم سردار کے قابل بنیں گے۔ آ گیا وہ دن جب قاسم بن اولا دنیا سے چلا گیا۔ اران کی گلیوں میں اعلان ہوا، اس گھر کا عاشق چلا گیا ہے۔ عبد الرحمن کو پتہ چلا، بہلول پر والو سر پیٹتا پھر رہا ہے اور کہتا پھر رہا ہے، قاسم تو بھی سچا، تیرے مالک بھی سچے۔ وہی کفن نصیب ہوا جو سرکار نے عطا فرمایا تھا۔ روتے اس بات کو ہیں، دنیا کو کفن دیتے رہے، خود بے کفن رہ گئے۔ ہائے ہائے، بڑا درد ہے زمانے کے امام کو اپنے گھر کی بکھری ہوئی مزاروں کا۔ کبھی کہیں جا کے روتا ہے، کبھی کہیں جا کے روتا ہے، کبھی کہیں جا کے روتا ہے، لیکن ان سب درد میں سے سب سے بڑا درد سرکار کو ہے دادیوں کے بازار جانے کا۔ علی بادشاہ نے بس 2 سے 3 منٹ بھائی صاحب میں نے مصائب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرنا ہے تاکہ کوئی ایک آنسو بھی نکلے تو عریضہ بن کے جائے، مولا تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے۔ علی بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنی شہزادیوں کو کوفے بلوایا۔ حسن لال، میرا دل ہے میری بیٹیوں کو ایک دفعہ کوفے ضرور لے آؤ، لیکن ان سے ان کی مرضی ضرور پوچھنا، اگر ان کا دل ہو تو لے آنا۔ ہاں حسن لال، اگر بیٹیاں تیار ہو جائیں تو حسن لال کوشش کرنا سفر رات کو کرنا، دن کو نہ کرنا۔ میرا حسن لال، دوسری کوشش کرنا پردوں کی ضمانت عباس کو دینا۔ تیسرا حسن لال، 1 میل دائیں، 1 میل بائیں، 1 میل آگے، 1 میل پیچھے، تیز گھوڑا سوار کوئی آ نہ جائے، ضرور سواریوں والے رکھنا تاکہ بتانے جوگے تو ہوں، خیال کرنا آگے شرم و حیا والی آ گئی۔ حسن لال، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد بہنوں سے پوچھنا، تھک تو نہیں گئی؟ بڑا طویل مسائب ہے، بس میں سمجھتے ہوئے پاک حسن بادشاہ کی بات سناتا ہوں۔ سرکار پہنچے مدینے، بہنوں سے جا کے بابا کا پیغام سنا کے عرض کیا، اس طرح کا ہے بابا کی چاہت کا ارادہ، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شہزادیوں نے کہا، سفر تو ہم نے کبھی نہیں کیے، لیکن بابا کی خواہش ہے کوفہ ضرور جائیں گے۔ سفر شروع ہوا، تیاری شروع ہوئی۔ پورے سفر میں گھوڑا سوار دائیں، گھوڑا سوار بائیں، گھوڑا سوار آگے، گھوڑا سوار پیچھے۔ پردوں کی چونکہ ضمانت غازی کی تھی، کبھی گھوڑا دوڑا کے دائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، سب کو جا کے کہتے خیال کرنا میری آقا زادی آ گئی ہے، ذرا خیال کرنا کوئی تیز آ نہ جائے۔ رات کو سفر، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد عباس 7 گھوڑا چلاتے ہوئے کہتے تھے، آقا زادی تھک تو نہیں گئی؟ شہزادی تھک تو نہیں گئی؟ چلتا رہا سفر، جہاں شہزادیوں کو اترنا ہوتا عباس جلدی جلدی ہاتھ آگے کرتے، زانو آگے کرتے، شہزادیوں نیچے اترتی، چڑھانا ہوتا بھی زانو آگے کرتے، ہاتھ آگے کرتے، شہزادیاں سوار ہوتی۔ جب سوار ہو جاتی یا اتر جاتی، عباس جلدی جلدی امامہ اتار کے شہزادی کے قدموں کے نشان مٹا دیتا تھا۔
کسی نے پوچھا غازی قدموں کے نشان مٹانے کا کوئی خاص راز ہے؟ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری آقا زادیوں کے قدموں کے نشانوں پہ کسی کی نگاہ جائے۔ چلتا رہا سفر، پہنچ کے کوفے کے باہر۔ یا علی کا حکم تھا جب کوفے کے باہر پہنچو مجھے بتانا، میں بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا۔ علی بادشاہ آئے، چونکہ حکم تھا کوفے والوں کو خبردار مرد گھر سے باہر نہ نکلنا۔ عورتیں تھیں جنہوں نے صفائیاں کی تھی، پھول کی ٹوکریاں سر پہ رکھی تھی، آگے رکھ کے کھڑی تھی۔ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ہمارے آقا کی شہزادیاں آ رہی ہیں۔ سرکار آگے گئے، جا کے پہلے بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹا کے پوچھتے ہیں تھک تو نہیں گئی؟ دیکھ کے کہتی ہے سفر بڑا طویل تھا، آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم کر دی۔ یا علی خود ناکا کی مہار لے کے چلے، آگے لے کے چلے، دیکھا عباس کھڑے ہیں، کچھ عورتیں کھڑی ہیں۔ غازی ان کو کہہ رہے ہیں نہیں۔ یا علی کھڑے ہو گئے، غازی کیا ہوا؟ سرکار یہ کہتی ہیں ہم نے شہزادیوں کی زیارت کرنی ہے، غازی کرنے دینا۔ عرض کرتے ہیں بابا اصل میں جس مقام پہ یہ زیارت کرنا چاہتی ہیں یہ بازار ہے، بازار میں غازی کی غیرت گوارا نہیں کرتی میری آنکھ کی زادیوں کا چہرہ کوئی دیکھے۔ سرکار رو کے کہتے غازی آج کرنے دے، کل کو تیری مرضی کرنے دے یا نہ کرنے دے۔ سرکار تھوڑا سا سفر آگے کر کے شرم و حیا والی کو آواز دے کے کہتے شرم و حیا والی یہ فلاں گلی ہے، یہ راستہ دربار کو جاتا ہے، یہ فلاں چوک ہے۔ شہزادی کہتی بابا یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ علی رو کے کہتے ہو سکتا ہے تیرا بچے ہی کوئی نہ۔ سفر بس ختم کرنے لگا، ان ہمت نہیں ہے میری اتنے طویل مسائل پڑھ نہیں سکتا۔ اچانک ایک مکان کے نیچے یا علی نے دیکھا کوفے کی عورتوں نے پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائی ہیں اور پھول پھینک رہی ہیں۔ علی کھڑے کھڑے رونا شروع کر گئے، روتے روتے علی نے ان کو دیکھ کے کہا کوفے والیو میری بیٹیاں پہچان لو، کل کو یہ کوفے آئیں کوشش کرنا پھول برسانا پتھر نہ مارنا۔ سیالم الذین زادہم